أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وجزه ما هو أهله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ آج ہم مجلس حدیث کی پہلی نشست میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس بابرکت مقدس نشست کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ سیرت کی کتاب، جو سیرت بھی ہے حدیث بھی ہے، الشمائل المحمدیہ، اس کا سبقاً مکمل درس کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احسن انداز کے اندر اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وحبیبک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزہ ما هو اہلہ۔ جس بھی کتاب کا درس شروع کیا جائے سب سے پہلے اس کے مصنف یا مؤلف کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کے احوال بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسمہ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ السلمی البوغی الترمذی، اور ان کی کنیت ہے ابو عیسیٰ۔ وَلَهُ 70 سنہ، 70 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور ان کی ولادت ہوتی ہے 209 ہجری میں، 209 ہجری میں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ 15 سال چھوٹے ہیں۔ 194 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت ہے اور 209 ہجری میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی ولادت ہے، اور 279 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ 70 سال انہوں نے عمر پائی ہے۔ من ائمۃ علماء الحدیث، یہ علماء حدیث میں سے ہیں، امام ہیں، حافظ حدیث ہیں۔ من اہل ترمذ، یہ اہل ترمذ میں سے ہیں۔ اب یہ ترمذ کیا ہے جو ان کے نام کا پہچان بن گئی، ان کے نام کا حصہ بنا، اور پھر ان کا اصل نام جو ہے وہ یاد نہیں رہا لوگوں کو، لیکن امام ترمذی کے نام سے یاد ہے۔ ترمذ شمالی ایران کے اندر ایک جگہ ہے ترمذ، تو وہاں سے ان کی نسبت تھی، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہیں پہ پھر جو ہے ان کا یعنی وصال بھی ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد بھی ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے دونوں کے کئی استاد بھی مشترکہ ہیں، یعنی ایسا بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے انہوں نے پڑھا، سے حدیث پاک کو حاصل کیا، اور بعض ایسے شیوخ سے بھی انہوں نے حدیث کو حاصل کیا جن سے امام بخاری نے بھی حاصل کیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ استاد بھائی بھی ہیں ان کے اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ یہ ان کی ایک اور شان ہوئی۔ وقام برحلہ الی خراسان والعراق والحجاز، انہوں نے خراسان کے سفر کیے، حجاز کا سفر کیا، عراق کا سفر کیا، حدیث پاک کی تلاش میں، حدیث پاک کو سیکھنے کے لیے۔ اور ان کی جو تصانیف ہیں ان میں جو سب سے زیادہ مشہور تصنیف ہے وہ حدیث پاک کی کتاب سنن الترمذی ہے، جسے جامع ترمذی بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح الجامع الکبیر بھی اسے کہتے ہیں۔ الشمائل المحمدیہ جو میرے سامنے موجود ہے، جس کا ہم درس لینے جا رہے ہیں، یہ دوسری کتاب ہے ان کی، سنن الترمذی، الشمائل المحمدیہ، اسی طرح التاریخ ان کی ایک کتاب ہے، اور العلل فی الحدیث۔ العلل فی الحدیث یعنی حدیث پاک کو جب بیان کیا جاتا ہے
تو اس کی سند کے اندر کوئی ایسی چھپی ہوئی بات ہوتی ہے جو ظاہراً سمجھ نہیں آتی، لیکن کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے حدیث کے سند میں یا متن میں جو علماء حدیث ہی سمجھتے ہیں، اسے علل کہتے ہیں۔ تو علماء نے باقاعدہ علل کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری باتیں جو ٹرمز یوز ہوں وہ آسان سے آسان کر کے آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ اچھا، ان کے بارے میں نے ایک بات کہی سٹارٹ میں کہ یہ حافظ حدیث ہیں۔ حافظ حدیث کون ہوتا ہے؟ اس شوق کو بڑھانے کے لیے اور اس بات کی برکت حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، الحافظ فی اصطلاح المحدثین، یعنی محدثین کی اصطلاح میں حافظ اسے کہتے ہیں من احاط علمہ بمئۃ الف حدیث متنا و اسنادا۔ حافظ حدیث وہ ہوتا ہے محدثین کی ٹرم میں، محدثین کے ہاں حافظ حدیث اسے کہا جاتا ہے جسے سند اور متن سمیت 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1,00,000 حدیثیں متن اور سند کے سمیت یاد ہوں، اسے حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو جن کی ہم کتاب سے آپ کو حدیث پاک پیش کرنے جا رہے ہیں یہ حافظ حدیث ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ متنن و سندن 1,00,000 سے زیادہ احادیث ان کو زبانی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ سند اور متن کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک جب پڑھی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف یہ کہہ دے کہ یہ حدیث ہے، بلکہ وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، اور اس طرح ایک چین آف نیریٹرز بنتا ہے، راویوں کا ایک سلسلہ بنتا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی صحابی تک یا تابعی تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ آگے سے جا کے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ تو یہ ساری حدیث ہوتی ہیں۔ تو وہ جو حدیث سے پہلے ہم نے اتنا زیادہ جو راویوں کے ناموں کے اوپر گئے کہ اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، دیٹ از کالڈ چین آف نیریٹرز، یعنی کہ راویوں کا جو سلسلہ ہے اسے ہم کہتے ہیں سند، اور جو حدیث ہوگی ایگزیکٹ کنٹینٹ جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے متن۔ تو ایسا پاسبل ہے کہ کسی کو متن آتا ہو لیکن سند نہ آتی ہو، کیونکہ سند یاد کرنا بھی اچھا خاصا ٹف کام ہے، چیلنجنگ کام ہے کہ آپ ترتیب سے ہر ایک حدیث کی سند کو یاد رکھیں کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے کی، درمیان میں کوئی راوی آپ سکپ بھی نہیں کریں، تو یہ بھی ایک چیلنجنگ میٹر ہے۔ لیکن یہ جو حافظ حدیث ہیں ان کے اوپر ایسا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، انہیں متن بھی یاد ہوتا ہے اور ساتھ میں سند بھی یاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب جو الشمائل المحمدیہ ہے یہ ہمیں پچھلے سال الشیخ الخامس حافظہ اللہ نائجیریا سے ہیں، انہوں نے پڑھائی، انہیں 40,000 حدیثیں سندن و متنن یاد ہیں۔ اور اس دور میں یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے پرانے دور کے لوگوں کی آپ باتیں کرتے ہیں تو یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے دیومالائی کہانیاں ہوں، ہاؤ از اٹ پاسبل، اتنا زیادہ حادثہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس دور کے اندر وہ موجود ہیں، اور کین یو امیجن کہ ان کی ایج کتنی ہے؟ جسٹ 35 ایئرز اولڈ، صرف 35 سال کے ہیں، اور حدیث کی کتابیں حفظ ہیں ان کو، اور ایسی حفظ ہیں ہمارے سامنے یہ کتاب موجود ہوتی تھی، اور شیخ جب وہ بیان فرما رہے ہوتے تھے تو اس کے جو یعنی کہ جو پرنٹنگ ہے، پرنٹنگ کے اندر اگر غلطی ہوتی تھی تو ہوتی تھی، شیخ کے حافظے میں غلطی نہیں ہوتی تھی۔ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ سند ہم پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ یہ نام نہیں یہ نام تھا، اور بعد میں جب دوسرے نسخے چیک کیا تو ہاں جی یہی تھا، یہاں پہ پرنٹنگ میں غلطی ہوگی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہم آپ کے سامنے امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تک شیخ سلیمان الخامس حافظہ اللہ نے متصل سند بیان کی، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں نے شیخ سلیمان الخامس الازہری حافظہ اللہ سے سنی
انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، حتیٰ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تک وہ سند پہنچتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ کتاب، یہ آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو متصل سند کے ساتھ حدیث بیان ہو رہی ہے۔ پہلا باب جو آپ نے قائم کیا، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں باب۔ خلق سے کیا مراد ہے؟ اب شارحین نے اس بات کو بیان کیا کہ خلق سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کو اگر بیان کیا جائے، جو دن کو ہم بات کر رہے تھے، تو حلیہ کیسے بیان ہوگا، وہ ساری احادیث اس کے اندر آئیں گے۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے بعض کتابوں کے اندر باب ما جاء فی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا گیا، بعض میں ما جاء فی صفات خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھا گیا۔ پہلی حدیث پاک، حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمعه يقول۔ اب یہ میں نے ساری آپ کے سامنے سند پڑھی ہے، ابھی سند اور متن کا فرق تو سمجھ چکے ہیں نا، سند کیا ہے اور متن کیا ہے۔ تو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا ابو رجاء قتیبہ بن سعید، ہمیں حدیث بیان کی ابو رجاء قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ نے، عن مالک بن انس، حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کے درمیان ابو رجاء قتیبہ بن سعید وہ درمیان میں راوی ہیں۔ عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، حضرت امام مالک بن انس امام دار الہجرہ مدینہ شریف کے امام، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے۔ عن انس بن مالک، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحابی رسول خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل البائن، نہ تو آپ کا قد مبارک بہت زیادہ لمبا تھا، ولا بالقصیر، اور نہ ہی قد مبارک آپ کا بہت چھوٹا تھا، ولا بالابیض الامحق ولا بالآدمی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بہت زیادہ سفید، یعنی ایسا سفید جو عیب ہو، بہت زیادہ سفید بھی نہیں تھا اور نہ ہی بہت زیادہ کالا تھا، گندمی کالا بھی نہیں تھا اور سفید بھی نہیں تھا، ولا بالجعد القطط، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال پیچ دار گھنگریالے نہیں تھے، ولا بالسبط، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک وہ بالکل سٹریٹ تھے، بالکل سٹریٹ بھی نہیں تھے اور گھنگریالے، سخت گھنگریالے جو ہوتے ہیں ایسے بھی نہیں تھے۔ بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ فاقام بمکہ 10 سنین، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد 10 سال مکہ شریف میں رہے، وبالمدینۃ 10 سنین، اور 10 سال مدینہ شریف میں رہے، وتوفاہ اللہ تعالی علی رأس 60 سنۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی شریف میں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے،
सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक को हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया। थोड़ा सा जरा जागने का सबूत दे, रावी का नाम क्या है? हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये कौन है? खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इस हदीस पाक के अंदर बाज़ बातें ऐसी हैं जो शरअ चाहती हैं, जो चाहती हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। जैसे ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक का जिक्र आया, लेकिन सबसे पहले कद मुबारक का जिक्र आया। फरमाया कि कद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत लंबा नहीं था, और साथ ही फरमाया कि बहुत छोटा भी नहीं था। लैसा बित्तवीलिल बाइन वला बिलक़सीर, ना बहुत लंबा था ना बहुत छोटा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान होते तो सबसे बुलंद नजर आते। समझ रहे हैं बात को? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। मोजज़ा और चीज़ है, हुलिया मुबारक और चीज़ है। हम हुलिया मुबारक की जो हदीस पाक है वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो मोजज़ा है कि सबसे बुलंद नजर आते। हुलिया शरीफ ये है कि ऐसा बुलंद नहीं था कि जो ऐब हो, और ऐसा छोटा नहीं था कि जो ऐब हो। समझ रहे हैं? तो फिर उसके बाद फरमाया वला बिल अबयदिल अमहक, और ऐसा सफ़ेद रंग नहीं था कि जो ऐब वाला हो। यानी बिल्कुल कभी कभी किसी का रंग बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद होता है तो उसमें खूबसूरती नहीं होती, उसके अंदर चाशनी नहीं होती, उसके अंदर जो है वो अट्रैक्शन नहीं होती, ऐसा नहीं था। वला बिल आदम, और ना ही गंदमी ब्लैक कलर था, यानी ऐसा कोई गंदमी स्याह कलर भी नहीं था कि जिसके अंदर जो है वो उल्फत ना हो, जिसके अंदर अट्रैक्शन ना हो। वला बिल जादिल क़तती, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, आपके बाल मुबारक सख्त घुंघराले थे। सख्त घुंघराले होना भी जो है वो खूबसूरती की निशानी नहीं है ना। वला बिस्सबती, और ना ही बिल्कुल स्ट्रेट थे, ऐसा भी नहीं था। बअसहुल्लाहु अला रअसी 40 सना, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में मबरूस फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। यहाँ तक तो बातें क्लियर है। अब इससे आगे एक कायदा है, वो कायदा ये है कि अरब जो है वो गुफ्तगू करते हुए डिटेल के साथ, सन डिटेल के साथ जो गिनती है वो नहीं बयान करते, वो राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करना समझते हैं ना? मसलन अगर हमने कहना हो 12 तो उसको 10 कह लिया, 18 कहना हो तो उसको 20 कह लिया, यानी करीब तरीन अदद के साथ मिला देते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। इस हदीस पाक के अंदर भी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राउंड ऑफ किया है। फरमाया फ़अक़ाम बिमक्का 10 सिनीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में उसके बाद 10 साल रहे। हालांकि कितने साल रहे? 13 साल। 13 साल रहे ना मक्का शरीफ के अंदर। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हिजरत फरमाई और मदीना शरीफ में 10 साल रहे, और 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। लेकिन यहाँ पर राउंड ऑफ करके बात कर दी गई, फ़अक़ाम बिमक्का 10 सिनीन व बिल मदीनति 10 सिनीन व तवफ़्फ़ाहुल्लाहु तआला अला रअसी 60 सनतन, यानी कि 60 साल की दहाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। अब इससे आगे खूबसूरती देखिए कि हुलिया बयान कर रहे हैं, और ऐसे जैसे एक एक बाल को गिना हुआ हो। फरमाते हैं कि सर मुबारक में और दाढ़ी मुबारक में 20 से ज्यादा बाल सफेद नहीं थे, इतनी बारीकी। अभी आप आगे देखेंगे कितनी बारीकी के साथ सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने हुलिया बयान किया। थोड़ी देर के लिए जरा ये गैस करें, मेरा कोई महबूब हो, बड़े ही मुझे प्यारा हो, उसका हुलिया मैं ऐसे बयान नहीं कर सकता। हमारे घर में हमारे साथ हमारे बहन भाई बीवी बच्चे रहते हैं, उनका हुलिया हम इस तरह से बयान नहीं कर सकते जैसे सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने डिटेल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया शरीफ बयान किया है।